تاج الفقہا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی 8 قسمیں لکھی. دھیان میری طرف رہے، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ درس ہے. روزے کی پہلی قسم ہے فرض معین. روزوں کی دوسری قسم ہے فرض غیر معین. روزوں کی تیسری قسم ہے واجب معین. روزوں کی چوتھی قسم ہے واجب غیر معین. روزوں کی 5ویں قسم ہے سنت. روزوں کی 6ٹھی قسم ہے مستحب. روزوں کی 7ویں قسم ہے مکروہ. اور روزوں کی 8ویں قسم ہے حرام. اب آپ میں سے کوئی سنائے مجھے، یہ میں نے سنا دیا، اب آپ سناؤ. ہمیں بھی استاد ایسے ہی سکھاتے تھے، کہتے تھے ہم نے پڑھ دیا اب تم پڑھو، کوشش کیا کرو. ہم لوگ غلط پڑھتے، جیسے بھی پڑھتے تھے پڑھ دیتے تھے. اس کا اثر یہ ہوتا تھا ہمیں یاد ہو جاتی تھی چیزیں. یہ کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے میں یاد نہیں کیا، پتہ نہیں کس زمانوں میں اساتذہ نے یاد کرایا، بس ذہن میں پڑی ہوئی. اس وقت جیسے تیسے بھی آتی تھی سنا دیتے تھے. صحیح سناتے تھے، غلط سناتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا ایک دفعہ غلط پڑھتے تھے، دوسری دفعہ غلط سناتے تھے، تیسری دفعہ صحیح ہو جاتا تھا. خیر بہرحال کچھ باتیں یاد رکھا کرو. روزوں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں میں نے؟ 8. ان میں سے پہلی قسم ہے روزوں کی فرض معین. یہ کیا ہے؟ تاج الفقہا محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ روزوں کی فرض معین قسم یہ ہے، یہ جو ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہیں یہ فرض ہیں، یہ معین ہے. اس میں آپ نفلی روزے کی نیت نہیں کریں گے کہ مثلا اگر آج رات چاند دیکھ گیا تو کوئی یہ کہے کہ جی میں کل صبح نفل کا روزہ رکھوں گا، ہوگا؟ اب یہ فرض معین کا مرحلہ آیا ہے. اور 29 اور 30 کا معنی یہی ہے کہ علماء نے لکھا ہے اسلامی مہینہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. اسلامی مہینہ نہ 28 دن کا ہوتا ہے نہ 31 دن کا ہوتا ہے. فرض معین یہ ماہ رمضان کے طے شدہ روزے ہیں، یہ طے ہیں، ان میں ہم نے رکھنے ہیں. فرض غیر معین، فرض غیر معین یہ ہے خدا نہ کرے کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو گیا. خود بیمار نہ بنے، ہاں اطباء کہیں کہ بیمار ہوا، ماہر ڈاکٹر، تجربے کار ڈاکٹر اور عقیدے عمل والا ڈاکٹر. ایسا نہیں جو اس کو پتہ ہی نہ ہو روزہ کیا ہوتا ہے، وہ تو خالی نام ہی سن کے وہ روزہ، ایسے ہاں خود سے بیمار مت ہو جاؤ. اپنا اعتبار نہیں ہوتا، ہر فن میں اہل فن کا اعتبار ہوتا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی شخص حقیقتاً بیمار ہوا اور وہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، اب عید گزرنے کے بعد اس کے اوپر اس روزے کی قضا فرض ہوگی. اگر میرے ساتھ کہہ سکیں کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. ہاں اب اس کو فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ فرض غیر معین ہوگا. اس کا معنی کیا؟ معنی یہ کہ عید گزر گئی، اب دوسرا دن آ گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تیسرے دن رکھتا ہے، روزہ ہو جائے گا. شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا کہ اب عید کے دوسرے دن ہی رکھے گا تبھی ہوگا، چوتھے دن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن معنی یہ ہے جتنے جلد ہو سکے رکھ لے، جتنے جلد ہو سکے، جتنے جلد ہو سکے وہ روزے اپنے قضا کر لے جو اس کے ذمہ آتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں روزوں کی دوسری قسم فرض غیر معین ہے. ان میں طے شدہ شریعت نے آسانی رکھی ہے، طے نہیں کر دیا ہے کہ آپ عید کے دوسرے روز ہی رکھ لیں، تیسرے روز رکھیں، چھٹے میں نہیں ہوگا، 10ویں میں نہیں ہوگا. نہیں، علماء نے لکھا ہے جتنے جلد ہو سکے اپنے روزے پورے کریں. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. کتنی ہوئی؟ تیسری. فرض معین، فرض غیر معین ہو گئے. تیسری ہے روزوں کی اقسام میں سے واجب معین. واجب معین کون سی ہے؟ میں مثالی بات کر رہا ہوں. مثلا ایک شخص یوں کہتا ہے کہ اگر میں اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، میں اپنے امتحان میں پاس ہو گیا
تو میں ایک روزہ سوموار کے دن رکھوں گا. میں غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. ایک انسان کہتا ہے میں پاس ہو گیا, اور میں اگر پاس ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا اور سوموار کے دن رکھوں گا. اللہ کی شان, اللہ کی عنایت, اللہ کی توفیق, یہ پاس ہو گیا. پہلے اس کے ذمہ نہیں تھا, لیکن اس نے خود منت مان لی ہے. اب جب وہ بات پوری ہو گئی ہے, اس کی تمنا پوری ہو گئی ہے, تو اب اس کے اوپر یہ روزہ واجب ہوا یا نہیں؟ بولو نا. لیکن یاد رکھیں, ایک ہوا ہے روزہ واجب, دوسرا اس نے طے کر دیا ہے کہ میں سوموار ہی کو رکھوں گا. اب منگل نہیں رکھے گا, بدھ نہیں رکھے گا, کب رکھے گا؟ ہاں. اور خدا نہ کرے چھوڑے, مثلا اس نے سوموار کی نیت باندھ لی, نیت کی تھی, اب سوموار کو نہیں رکھا, تو یہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے قضا اس کو پھر بھی کرنی پڑے گی. اور جو سوموار کو نہیں رکھا اس کا الگ گناہ ہوگا. جب تو نے طے کر دیا تھا کہ میں سوموار کو رکھوں گا, اب یہ واجب معین ہو گیا ہے, پابندی لگ گئی ہے کہ تو ایک روزہ رکھے گا اور سوموار کو رکھے گا, تب تیری منت پوری ہو. بات سمجھ آئی؟ کتنی ہوئی؟ چوتھی ہے واجب غیر معین. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلا ایک انسان یوں نیت کرتا ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا. اللہ کی شان, یہ پاس ہو گیا. اب اس کے اوپر ایک روزہ آیا یا نہیں؟ آیا نا. لیکن اس نے دن خاص نہیں کیا تھا, وہ مرحلہ اس نے عام رکھ دیا, تو اب اس کے اوپر وہ سوموار والی پابندی نہیں آئی. اب اس کے ذمہ یہ پابندی ہوگی کہ ایک روزہ یہ رکھے گا تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے. یہ ہے واجب کی غیر معین قسم روزوں کی. اور یہ کون سی کتنی قسم ہے؟ پانچویں ہے روزوں کی قسم سنت. روزوں کی پانچویں قسم ہے سنت. تاج الفقہا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یاد رکھیے گا کہ روزوں میں کوئی بھی قسم مؤکدہ نہیں ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے, سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول دو. پتہ نہیں ہے تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک قسم ہے سنت مؤکدہ, دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ. اس لیے تاج الفقہا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے روزوں میں کوئی قسم مؤکدہ سنت کی نہیں ہے. البتہ جن روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے, یا جن روزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب ملی ہے, وہ روزے سنت کہلائیں گے. مثلا محرم کی 10, 9, 10 یا 10, 11, 9, 10 یا 10, 11. اس لیے کہ ان روزوں کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. ان روزوں کو حضور نے رکھا, خاص کر 10 محرم کا, 9, 10 یا 10, 11. یہ جو ارد گرد کا روزہ ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیا گیا ہے. یا یوم عرفہ کا روزہ, حج سے ایک دن پہلے والا, جس دن حاجی عرفات جاتے ہیں, یہ روزہ سنت. علماء نے لکھا ہے یہ سنت روزے ہیں. یا یہ پانچویں قسم ہے. اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں سنت روزوں کی, میں نے 2 بیان کر دی, وقت نہیں ہے. روزوں کی چھٹی قسم ہے مستحب. آپ سب جانتے ہیں اعمال میں فرائض ہوتے ہیں, واجبات ہوتے ہیں, سنن ہوتے ہیں, مستحبات ہوتے ہیں. مستحبات پہ ثواب ملتا ہے, کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں, وضو میں یہ چہرہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اچھا, ایک دفعہ فرض ہے اور 3 بار سنت ہے, اور چوتھی بار بدعت ہے. چوتھی یہ فقہا نے لکھا ہے, 1 بار فرض ہے, 3 بار سنت ہے, چوتھی بار کیا ہے؟ بدعت ہے. اچھا, اس طرح یہ دیکھیں, یہ جو کان کے اندر سوراخ ہیں, یہ فقہا نے لکھا ہے اگر یہ 2 انگلیاں ہیں نا, ان کے یہ پورے بھگا کر ان میں پانی داخل کرنا وضو کے دوران یہ مستحب ہے. کیا ہے؟
مانا یہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کرے گا تو ثواب پائے گا۔ اس لیے مستحبات احکامات میں چلتے ہیں، اعمال میں چلتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ چھٹی قسم روزوں کی مستحب ہے، کوئی انسان رکھے گا ثواب پائے گا، بلکہ تاج الفقہا رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ فرائض روزے، واجبات روزے یا سنن روزے، ان کو چھوڑ کر باقی تمام روزے مستحب ہیں، لیکن کچھ روزے ان میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں ثواب بنسبت اور روزوں کے زیادہ ملتا ہے۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں، مثلا عید الفطر کے بعد شش عید کے روزے، انہیں شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ شوال کے جو روزے ہیں کتنے ہیں وہ 6، اسی لیے ان کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، عید کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے یہ مستحبات روزوں میں ہیں، ان میں زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اس طرح حضرت نے سوموار کا روزہ رکھا، اس میں لکھا حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ بھی مستحبات روزوں میں وہ روزہ ہے جس کا زیادہ ثواب ہے۔ جمعرات کا روزہ ہے، یہ چھٹی قسم ہے۔ روزوں کی 7ویں قسم ہے مکروہ۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ کیا آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی کبھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے، اور یہ چیز آپ کو تراویحوں میں زیادہ نظر آئے گی، دیکھیں کبھی کوئی بوڑھا کرے تو ہم خاموش بھی ہو جائیں، جوان کرے تو حیرانگی ہوتی ہے، وہ کیا کھڑے ہوئے ہوں گے نا ایسے، تو ایک پیر سے زور جو ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، ایک پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا کبھی؟ یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ احکامات میں جہاں مستحبات ہیں، اعمال میں جہاں مستحبات ہیں، وہاں یہ مکروہات بھی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھٹی قسم، 7ویں قسم روزوں کی یہ مکروہ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ تاج الفقہا رحمت اللہ نے کئی مثالیں لکھی، ان میں سے مثال کے طور 9 روز کا روزہ یہ مکروہ ہے۔ 9 روز کا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ مجوسیوں کا تہوار ہے، اس میں جہاں وہ لوگوں کا یہ ایک تہوار تھا، اب اس میں اللہ معاف کرے میں یا کوئی اور روزہ رکھ لے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے 10 محرم کا نویکلا روزہ رکھنا، اس کو بھی مکروہ روزوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن اب شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان میں مولانا محمد منظور نعمانی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے پر بڑی علمی تحقیق پیش کی ہے جو ان کی کتاب معارف الحدیث میں چھپی ہے۔ بہرحال اس کا وقت نہیں ورنہ میں یہاں سناتا۔ حضرت نے ایک بڑا علمی مسئلہ پیش کیا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک صاحب علم نے حضرت کی عبارت پر ایک اشکال پیش کر دیا کہ حضرت مفتی نہیں تھے، تو یہ تو بات کا تعلق فتوے سے ہے، لیکن شان ہے میرے اللہ کی کہ دارالعلوم دیوبند نے مفتی مولانا محمد منظور نعمانی کی بات کی تصدیق کر دی۔ اس لیے یہ مسئلہ اب بڑا باریک ہے۔ بہرحال اس کی یہ محفل تو نہیں، میں نے کچھ اشارہ کیا ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو محرم میں آ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے کچھ روزے مکروہات میں شمار ہوئے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، عورت ہے نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، بغیر خاوند کی اجازت کے رکھے تو مکروہ ہو جائے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 7۔ کتنی رہی؟ 8ویں یہ آخری قسم ہے روزوں کی، جس کو تاج الفقہا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ ہے روزوں کی حرام قسم، کوئی شخص چاہ کے بھی نہیں رکھ سکتا، اور وہ پورے سال میں 5 دن ہے۔ کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں۔ 4 جڑے ہوئے ہیں۔ ذی الحج کی 10 یہ قربانی کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، کتنے ہوئے؟ 4۔ پیچھے کتنا بچا؟ وہ کون سا ہے؟ عید الفطر کا دن۔ پورے سال میں یہ 5 دن ہیں جب روزہ رکھنا حرام ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟
8 ہو گئیں. تاج الفقہا رحمت اللہ نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. اب روزے جب انسان فرض مانتا ہے اور ماننا چاہیے تو اس کو روزے کے یہ مسائل بھی یاد کرنے چاہیے. یاد کرنے چاہیے یا نہیں؟